اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیۃ اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام. اما بعد عشرۂ کریمہ اور عشرۂ کرامت دہ کرامت بہن سے بھائی تک کے دنوں کا سفر ہے، اور آج ذی القعدہ کی 6 تاریخ چند دن دور ہیں جب امام رؤوف، امام ضامن، امام سامن کی ولادت کی تہنیت سے عرش و زمین گونجیں گے. یہ وہ امام ہیں جنہوں نے زائر کے لیے وعدہ کیا کہ جو میری زیارت پر آئے گا میں 3 مقامات پر اس کی زیارت کروں گا. ویسے تو ہر امام کے لیے پایہ ثبوت کو ہے یہ بات کہ جواب سلام آتا ہے، کوئی درک کر لیتا ہے اور کوئی محروم رہ جاتا ہے. اسی طرح امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی شاہی کی الگ شان ہے، جن کو سب لوگ غریب الغربا کہتے ہیں، وارث شان رسول دو سرا کہتے ہیں. وہ امام ابن امام ابن امام ابن امام، نام جن کا ہے علی ان کو رضا کہتے ہیں. یہ وہ امام ہیں سلام جواب بھی آتا ہے اور مل جاتی ہے ہر حال میں ایک وقت کی دعوت. یہ شان میری شاہ خراسان میں دیکھو، ان کی شان جدا ہے. آج تو ہر حرم کے باہر مضیف کا انتظام ہے، لیکن پہلے پہل اس ریت کا آغاز امام رضا کے حرم سے ہوا، جہاں مضیف سجایا گیا اور زائرین کی ضیافت کی گئی. مولا کی شان جدا ہے. سلام جواب کیسے دیتے ہیں کہ ایک شخص عارف ہیں، خواب میں جلوہ فگر ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ روضہ امام رضا علیہ السلام ہے، اور امام اپنی زری سے باہر اپنے حرم میں ایک مسند پر جلوہ فگن ہیں، جلوہ فرما رہے ہیں اور سب کی جانب متوجہ ہیں، سب کو سلام جواب دے رہے ہیں. کہاں سے؟ زائر جس دروازے سے بھی داخل ہو رہا ہے اور سلام کر رہا ہے. کچھ ہیں جو دروازے میں داخل بھی نہیں ہو رہے، جو اطراف روضہ سے گزر رہے ہیں، انہیں بھی سلام جواب دے رہے ہیں، سلام جواب پہ سلام دے رہے ہیں. کچھ ہیں جو بلند عمارتوں سے اپنے روشن دانوں اور کھڑکیوں اور دریچوں سے سلام کر رہے ہیں، انہیں بھی جواب سلام دے رہے ہیں. حیران ہو کے کہتا ہے ایک ہی وقت میں اتنی طرف متوجہ ہونا، دائیں بائیں آگے پیچھے اطراف سے، جبکہ خود روضہ اتنا وسیع ہے کہ ایک وقت میں کتنے زائرین موجود ہیں. پھر روضے سے باہر شاہراہ پر افراد جن کا گنبد پہ نظر پڑتی ہے، اس کے بعد دور دراز کے علاقوں سے لوگ السلام علیک یا غریب الغربا سلام کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو جواب سلام. حیران ہوئے، غور کیا، ان پر سے ایک اور حجاب اٹھا، ان پر ایک اور مکاشفہ ہوا. مزید کیا دیکھا کہ امام کی روح پاک نہ صرف جواب سلام دے رہی ہے بلکہ ہر زائر کے ساتھ امام موجود ہیں. جس طرح رسول خدا آپ کے جد امجد کی شان تھی کہ جب محفل میں جلوہ فگن ہوتے تھے اور ہر شخص یہ سمجھتا تھا رسول خدا مجھ پہ سب سے زیادہ ملتفت ہیں، کیونکہ رسول خدا ہر ایک کی طرف انفرادی طور پر ایسے توجہ فرماتے تھے، ہر شخص سمجھتا تھا میں رسول کے زیادہ قریب ہوں. بالکل ان کے وارث شان رسول دو سرا کہتے ہیں. بالکل اسی طرح ہر شخص پر انفرادی توجہ فرما رہے ہیں. آیت اللہ بہجت علی اللہ مقامہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں ایک تاجر کا واقعہ، کہ ایک تاجر جن کا امام کے ساتھ ربط بڑا گہرا تھا، وہ جب بھی امام کو سلام فرمایا کرتے تھے جواب آ جایا کرتا تھا. جواب ہمیشہ آتا ہے، محسوس کر لیا کرتے تھے.
کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ تاجر اپنے مکان میں موجود تھا اور ان سے ملنے اس کے دوست تشریف لائے، اور دوستوں کو استقبال کرنے کے بعد جب مہمان خانے میں بٹھایا تو مہمان خانے کی کھڑکی حرم کی جانب کھلتی تھی۔ وہ دوست آیت اللہ بہجت سے اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے میزبان نے، اس تاجر نے، تاجر کا ذکر اس لیے خاص طور پہ ہو رہا ہے جو دنیا دار سمجھے جاتے ہیں انہیں دین سے تھوڑا فاصلے پر سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک تاجر ہے، ایک کاروباری شخص ہے، کوئی عابد عارف نہیں، لیکن امام کے ساتھ رابطہ اتنا مضبوط ہے۔ کہتے ہیں کہ اس تاجر نے، مہمان بتاتے ہیں، اس تاجر نے جب مہمان خانے میں ہمیں بٹھایا، کھڑکی کھولی تو کھڑکی کی طرف روضہ نظر آیا، گنبد نظر آیا، کہتے ہیں بڑے احترام، بڑے خلوص کے ساتھ ٹھہر کے، ایک مرتبہ جھک کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا سلام بھیجا، اور میں حیران ہوا، اسی وقت زری کی جانب سے ندا آئی اور جواب سلام آیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ میں حیران ہوا اور اپنے تاجر دوست سے کہا تم نے سنا؟ کیا تم نے سنا؟ ابھی ابھی تمہارے سلام کا جواب میں نے سنا ہے۔ تو وہ مسکرا کے کہتا ہے کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ جواب سلام واجب ہے؟ جب ہمارے لیے واجب ہے تو یہ تو اولیاء اللہ ہیں، مقربین خدا ہیں، کیا یہ جواب سلام نہیں دیتے؟ یہ تو مجھے روز جواب سلام دیتے ہیں اور میں روز ان کے سلام کے جواب کو محسوس کرتا ہوں۔ جی یہ ایسے ہی ہیں، نہ صرف جواب سلام بلکہ آپ حجت خدا ہیں۔ ایک عورت ہے، مسجد گوہر شاد قم کی مشہور مسجد، وہاں وہ عشرہ محرم میں اپنے 2 بیمار لے کر آئی، اس نیت کے ساتھ کہ عشرہ محرم میں امام حسین سے توسل کروں گی، اور اس کے بعد مشہد واپس چلی گئی۔ گوہر شاد کی مسجد میں اس نے عشرہ محرم کیا اور اس کے بعد امام رضا کے حرم میں گئی اور ان سے توسل کیا کہ مولا آپ کے جد کی بھی مجلس کی اور وہاں بھی توسل کیا، یہ میرے 2 مریض ہیں، ان کو شفا ملے، اس نیت سے میں نے سفر کیا ہے۔ خواب میں جب اپنی توسل کر کے سو گئی تو خواب میں امام رضا کی زیارت نصیب ہوئی، اور امام رضا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے ایک مریض کو تو شفا مل گئی، لیکن ایک مریض ابھی باقی ہے، اور اس کو شفا قم میں ملے گی، میری بہن کے پاس جاؤ۔ یہ وہ ہے جو لوگوں کا قبلہ درست کرا دیتے ہیں، یہ وہ ہے جو پسند نہیں کرتے کہ لوگ مشہد ان کی زیارت کریں اور قم ان کی بہن سے غافل ہو جائیں۔ گویا آپ نے توجہ دلا دی، ایک مریض کو میں نے شفا دی، اختیار رکھتے ہیں۔ ولایت تکوین خداوند عالم نے ان کو محدود تفویض کیا ہوا ہے، لیکن ایک مریض کو شفا دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دوسری کے لیے قم میری بہن کے پاس جاؤ تاکہ لوگ غافل نہ ہو جائیں۔ جس طرح رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ جو شخص مدینے آئے اور میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر جفا کی۔ گویا توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ان کا مقام ایسا ہے۔ جس طرح جو جنت البقیع کی زیارت کرے، ائمہ بقیع کی، اور وہ جنت المعلیٰ مکے میں جناب ختیجۃ الکبریٰ کی زیارت نہ کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح امام رضا نے توجہ دلائی کہ نہیں، ایک مریض کو یہاں سے اور دوسرے مریض کو وہاں سے شفا ملے گی۔ اسی طرح امام رضا، امام رؤوف، امام کریم، امام ضامن و سامن علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ مرو تشریف لا رہے تھے اور آپ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، اور راستے میں ایک مقام جہاں پر 16 سے 18 ہزار راویان حدیث بیان کیے جاتے ہیں موجود تھے، اور جب پتہ لگا، کیونکہ حاکم کی شرط یہ تھی امام کو غیر معروف راستے سے لایا جائے، کیونکہ لوگ منتظر تھے کہ امام رضا کو مدینے سے خراسان لایا جا رہا ہے۔ محب کا مجمع منتظر انتظار میں تھا، اسے خوف ہوا کہیں کثرت محبین میری حکومت میں تزلزل کا سبب نہ بنے، اس لیے کہا غیر معروف راستوں سے لاؤ۔ لیکن جدھر چاند ہوتا ہے اجالا وہیں ہوتا ہے، جدھر سورج ہوتا ہے نور اسی کے اطراف میں ہوتا ہے۔
غیر معروف راستوں سے لے جا رہے تھے، لیکن جب خبر پہنچتی تھی اطراف کے لوگ پہلے سے مجمع لگا کے منتظر ہوتے تھے۔ اسی طرح اس مقام سے گزرے جہاں پر راویان حدیث کا مجمع تھا، کہتے ہیں 16,000 یا 18,000 قلمدان قلم لے کر، کاغذ قلم لیے منتظر تھے کہ مولا کی سواری پہنچے۔ اور جب دور سے مولا کی سواری گزری تو دربانوں سے، پاسداروں سے گزارش کی گئی کہ ہمیں ایک حدیث رسول، وارث رسول، فرزند رسول کی زبان سے عنایت ہو جائے۔ گزارش مولا تک پہنچائی گئی، اجازت ملی۔ جب اجازت ملی، مولا نے اپنی محمل کا پردہ پلٹا اور راویان پر نظر کی، دیکھا قلمدان، کاغذ اور قلم لیے سارے راوی منتظر ہیں کہ مولا کچھ ارشاد فرمائیں۔ مولا نے جو حدیث ارشاد فرمائی، جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈن چین، وہ حدیث جس کے لیے اہل سنت کے امام، چوتھے امام احمد حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ حدیث کے راویوں کے نام، نہ کہ حدیث بلکہ اس حدیث کے راویوں کے نام اگر کسی دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیے جائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے تو عجب نہیں ہے، کہ حدیث کے الفاظ تو قیمتی ہیں ہی، لیکن راوی اتنے قیمتی ہیں کہ صرف ان کا نام دم کر دیا جائے، اور وہ سلسلہ، اسی لیے اس کو سلسلۃ الذہب یعنی سنہری سلسلہ، سونے کا سلسلہ، سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ سے میرے بابا، ان سے ان کے بابا، ان سے ان کے بابا، یہاں تک کہ رسول خدا، اور رسول خدا سے جبرائیل، جبرائیل سے میکائیل، میکائیل سے اسرافیل، اور اسرافیل سے خداوند عالم نے، اور اس میں عرش اور لوح کا بھی ذکر ہے، قلم اور لوح کا بھی ذکر ہے، کہ خداوند عالم نے اس سے ارشاد فرمایا، اس نے اس سے ارشاد فرمایا، اس نے اس سے ارشاد فرمایا، اور میرے بابا نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، کہ جو کوئی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حصار، میرا قلعہ ہے، اور جو میرے حصار میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امان پا جائے گا، امین من عذابی۔ اسی طرح ایک اور روایت سلسلۃ الذہب کے نام سے ہے، اور سلسلۃ الذہب یہی ہے، یعنی راویوں کا سلسلہ تو یہی ہے، لیکن روایت کے الفاظ کچھ فرق کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، کہ ولایت علی حسنی ومن دخل حسنی امنا من ناری، وہاں عذابی تھا، یہاں ناری ہے، اور وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، یہاں ولایت علی ہے، اور سلسلہ ذہب، سلسلہ راویان یہی ہے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جب مستحبات کفن، کہ کفن کو کس طرح سے خوبصورت اور قیمتی بنایا جائے، کیا مستحبات ہیں جو اس کفن کے ساتھ ترتیب دیے جائیں، تو ان مستحبات میں کل یہ سلسلۃ الذہب کی حدیث موجود ہے کہ اسے کفن پر لکھا جائے، مکتوب کیا جائے، اسے پورے راویوں کے سلسلے کے ساتھ اس حدیث کو کفن پر لکھا جائے، اور اس روایت کے الفاظ کو انجام دینے کے بعد، ادا کرنے کے بعد، امام نے محمل کا پردہ گرایا، سواری تھوڑی آگے گزری تھی کہ مولا نے محمل کا پردہ واپس اٹھایا۔ یہ گیپ، یہ تھوڑا سا توقف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ متوجہ رہیں اگلا جملہ کتنا قیمتی ہے، پہلا فرمائش پہ تھا، دوسرا از خود مولا عنایت فرما رہے ہیں، گویا اپنی بات کو کامل کر رہے ہیں، رسول خدا کے جملے میں اس جملے کا اضافہ کر کے اس کی تعویل، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، کہ رسول خدا کا جملہ، کہیں مولا اگر ایک ساتھ ارشاد فرما دیتے تو رسول کے کلمے میں اشتباہ ہو جاتا کہ گویا پوری حدیث رسول کی ہے، نہیں، حدیث کو مکمل کر کے محمل کا پردہ گرا دیا اور پھر آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا، لیکن اس کلمے کی کچھ شرائطیں، ولیکن شرطہا وَأَنَا مِن شُرُوطہا، کچھ شرطیں ہیں اور میں علی ابن موسی الرضا کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہوں۔ آخر
اس سے پہلے کہ کسی امام نے، اس سے پہلے کہ ساتویں، چھٹے، پانچویں، چوتھے امام نے اس روایت کو ارشاد کیوں نہیں کیا، اور آٹھویں امام سے جب فرمائش کی گئی کہ کچھ کلام سنائیے تو اسی حدیث کو کیوں چنا گیا؟ ذرا غور کیجئے کہ انا من شروطہا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں آٹھویں امام کہہ رہے میں شرطوں میں شامل ہوں، اس لیے کہ اسلام بعد رسول بکھر گیا، اور اس کے بعد اس میں شاخیں در شاخیں، فرقے در فرقے ہوتے چلے گئے۔ آٹھویں امام نے جب کہا نا انا من شروطہا، توجہ فرمائیے، اسلام میں فرقے ہوئے، اس کے بعد ولایت علی کے معترفین میں بھی فرقے ہوئے۔ کچھ تھے جو بعد امام حسین علیہ السلام جناب محمد حنفیہ امام علی کے ایک فرزند کی طرف پلٹ گئے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ولایت پر نزا کیا، جو حجر اسود سے گواہی لی گئی، اور جو جبل رضوی کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ محمد حنفیہ جبل رضوی پر غیبت اختیار کر گئے ہیں، اور یہ وہی محمد ہیں جو کہ قائم آل محمد ہوں گے۔ تو پہلا فرقہ وہاں سے جدا ہوا، اس کے بعد امام زین العابدین کے اولادوں میں زیدی فرقہ جدا ہو گیا، اور وہ جو کہ کہتے ہیں کہ اولاد فاطمۃ الزہرا ہوں اور تلوار کے ساتھ قیام کریں، وہی امام برحق ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، پھر چھٹے مولا کی اولاد میں کئی فرقے بن گئے، اسماعیلی، عبداللہ محض کے فرق کی اولاد سے کئی اولادیں الگ الگ ہو گئیں، جن سے لوگوں نے فرقے بنا لیے۔ پھر ساتویں مولا کے بعد واقفی فرقہ، جو آٹھویں امام کیا اولاد نہ ہونے کے سبب امام کی ولایت کے منکر تھے، اور ساتویں امام پر توقف کر لیا، واقفی فرقہ کہلایا۔ ساتویں امام تک فرقے ہی فرقے بنتے چلے گئے ولایت کا دم بھرنے والوں میں بھی، لیکن آٹھویں امام وہ ہیں جو 8 امام تک پہنچ گیا، جس نے آٹھویں امام کی ولایت کا اقرار کر لیا، اس کے بعد کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا۔ 9ویں امام سے کوئی فرقہ نہیں، 10ویں سے کوئی نہیں، 11ویں سے کوئی نہیں، اور حجت زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے بھی کوئی فرقہ نہیں۔ جو 8ویں امام کو مانتا ہے وہ 12 کے 12 اماموں کو مانتا ہے۔ اسی لیے شاید امام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ سے داخل ہو کر 8ویں امام تک جو پہنچ جائے گا وہ 12ویں امام تک پہنچ جائے گا۔ خدا ہمیں حقیقی ناصرین امام، منتظرین امام میں شمار فرمائے، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔